بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ جے یو آئی کے کارکنان کا حکومت کے خلاف احتجاج، مسلم ٹاؤن موڑ کو ٹریفک کے لیے بند کیے رکھا، پولیس کی جانب سے فوری کارروائی، مظاہرین کو روڈ سے ہٹا کر ٹریفک کھلوا دی گئی۔ شہر میں مختلف مقامات پر بھی احتجاج کی اطلاعات ہیں۔ تازہ ترین صورتحال کیا ہے آپ کو اس حوالے سے بتا رہے ہیں کہ جے یو آئی کے کارکنان کا حکومت کے خلاف احتجاج جاری ہے۔ مسلم ٹاؤن موڑ کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا، پولیس کی جانب سے فوری کارروائی کی گئی اور مظاہرین کو روڈ سے ہٹا کر ٹریفک کھلوا دی گئی۔ شہر میں مختلف مقامات پر بھی احتجاج کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ تو جے یو آئی کے یہ کارکنان ہیں جن کا حکومت کے خلاف احتجاج جاری ہے۔ مناظر آپ کے سامنے ہیں مسلم ٹاؤن موڑ کے، جہاں پر ٹریفک کے لیے ان کارکنان نے سڑک کو بلاک کر دیا، پولیس کی جانب سے فوری طور پر کارروائی عمل میں لائی گئی اور ان مظاہرین کو وہاں سے ہٹایا گیا، مظاہرین کو روڈ سے ہٹا کر ٹریفک کھلوا دی گئی۔ شہر کے مختلف مقامات پر اس وقت احتجاج کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ جے یو آئی کے یہ کارکنان ہیں جن کا حکومت کے خلاف احتجاج جاری ہے، مختلف شاہراہوں کو بلاک کر رہے ہیں۔ مسلم ٹاؤن موڑ کو بھی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا، جبکہ پولیس کی جانب سے فوراً کارروائی عمل میں لائی گئی اور مظاہرین کو روڈ سے ہٹا کر ٹریفک کھلوا دی گئی۔ شہر میں مختلف مقامات پر بھی احتجاج کی اطلاعات ہیں۔ جہانگیر ترین گروپ نے حکومت پر انتقامی کارروائیوں کا الزام لگا دیا۔ سعید اکبر نوانی کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کے مشیر انہیں غلط مشورے دے رہے ہیں۔ چودھری پرویز الہی کا نام وزارت اعلیٰ کے لیے سامنے آیا تو مشاورت سے فیصلہ کیا جائے گا۔ پنجاب کا سیاسی پارہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہا ہے اور چودھری کی رہائش گاہ پر ترین گروپ کے ارکان کا اجلاس ہوا، جس میں صوبائی وزراء نعمان لنگڑیال، اجمل چیمہ، فیصل حیات، عبدالحی، سعید اکبر نوانی سمیت دیگر نے شرکت کی۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سعید اکبر نوانی نے الزام لگایا کہ حکومت انتقامی کارروائیوں پر اتر آئی ہے۔ سعید اکبر نوانی نے کہا کہ ترین گروپ میں ابھی تک وزارت اعلیٰ کا کسی نام پر غور نہیں ہوا۔ آصف نقئی اور شمشان بخاری کبھی ترین گروپ کا حصہ نہیں رہے۔ بڑے بھائی ہیں آصف نقئی صاحب اور شمشان بخاری صاحب۔ میں ابھی وہ چل رہی تھی پٹی کے، وہ پی ٹی آئی کے 2 وزیر ملے جہانگیر ترین گروپ کے۔ ہمارے لیے وہ بڑے قابل احترام ہیں، ہمارے بڑے بھائی ہیں، ہمارا بڑا ذاتی واسطہ تعلق ہے، لیکن وہ کبھی بھی ترین گروپ کا حصہ نہیں رہے۔ ترین گروپ نے واضح کیا کہ چودھری پرویز الہی کا نام وزارت اعلیٰ کے لیے سامنے آیا تو مشاورت سے فیصلہ کیا جائے گا۔ علی اکبر، سٹی 42۔ چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ جناح ہسپتال گوہر اعجاز کا بڑا اقدام، اسٹیٹ آف دی آرٹ کڈنی ٹرانسپلانٹ سینٹر 90 روز میں مکمل کرنے کا اعلان۔ جناح ہسپتال میں روزانہ گردوں کے 3 مریضوں کی پیوند کاری ہو سکے گی۔ گوہر اعجاز نے ورلڈ کڈنی ڈے پر آگاہی واک کی بھی قیادت کی۔ جناح ہسپتال کے مختلف شعبوں کی 45 نرسز کو کیش ایوارڈز دیے۔ ورلڈ کڈنی ڈے پر جناح ہسپتال میں چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ گوہر اعجاز کی قیادت میں آگاہی واک کی گئی، جس میں سینئر پروفیسرز، ڈاکٹرز، نرسز اور عملے نے شرکت کی۔ گوہر اعجاز نے اعلان کیا کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹرانسپلانٹ سینٹر کی تعمیر 30 جون تک مکمل ہو جائے گی، جس میں 3 جدید آپریشن تھیٹرز شامل ہیں اور روزانہ 3 مریضوں کا ٹرانسپلانٹ ہو سکے گا۔ ہمارا جناح ہاسپٹل کا ٹرانسپلانٹ سینٹر انشاءاللہ تعالی گوہر اعجاز فاؤنڈیشن نے ڈونیٹ کیا ہے۔ اس میں 3 آپریشن تھیٹرز ہیں، لیٹسٹ ماڈولر، اور اس کے بعد کمپلیٹ وارڈ ہے آئی سی یو کے ساتھ۔ وہ 90 دن کے اندر انشاءاللہ تعالی 30 جون سے پہلے ہم اس کو فعال کریں گے۔ گوہر اعجاز نے کہا کہ اس وقت جناح ہسپتال کو جدید علاج گاہ بنانا مشن ہے اور اس مقصد کے لیے ہسپتال کے تمام شعبوں کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے۔ ٹرانسپلانٹ ہم صرف ریلیٹڈ کڈنی ڈونرز کے لیے کریں گے، ایک ایکسچینج پروگرام بھی ہے، اس کے تحت بھی کریں گے، اور ان پروگرامز کے تحت مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم روز کے 3 ٹرانسپلانٹ اپنے ڈائلسس اور ٹرانسپلانٹ سینٹر کی جو ہے وہ سپورٹ کے ساتھ کرنے کے قابل ہوں گے۔ کڈنی ڈے کی مناسبت سے طبی ماہرین نے بتایا کہ بلڈ پریشر، درد کش ادویات کا استعمال اور غیر صحت مند خوراک گردوں کے امراض کا باعث بنتی ہے۔ جب آپ بالکل فلیٹ لیٹ جاتے ہیں تو دیٹ از دا ٹائم وین ایگریگیشن اکرس۔ تو جب ہم ایک آدھی دفعہ اٹھ کے موبائل ہوتے ہیں تو وہ ایگریگیشن کرسٹلز کی جو ہے وہ اسٹون فارمیشن نہیں ہونے دیتے۔ تو ایک یہ وجہ، اور دوسرا جو غیر ضروری استعمال ہے پین کلر میڈیسن کا،
یہ ایک بہت بڑی کاز ہے ہمارے معاشرے میں رینل فیلئر کی۔ چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ گوہر اعجاز نے نمایاں کارکردگی کی حامل 45 نرسز کو کیش ایوارڈ سے نوازا۔ شیخ اعجاز ڈائلسس سینٹر کی نرسز اور سٹاف کو بھی ماہانہ کارکردگی پر بونس دیا گیا۔ کیمرامین ضامن عباس کے ہمراہ زاہد چودھری، سٹی 42۔ احساس پروگرام کے تحت امدادی رقم کا حصول درد سر بن گیا۔ ٹاؤن شپ میں صبح سے شام تک خواتین کی لمبی قطاریں، بعض خواتین گھنٹوں انتظار کے بعد مایوس لوٹنے پر مجبور ہو گئے۔ احساس کفالت پروگرام کے تحت حکومت نے امدادی رقم بڑھا کر 14,000 کر دی ہے، لیکن اس رقم کے حصول کے لیے خواتین انتظار کی طویل اذیت جھیلنے پر مجبور ہیں۔ ٹاؤن شپ سینٹر پر خواتین صبح سے ہی قطار میں لگ جاتی ہیں اور بعض کو شام 4 بجے بھی مایوس لوٹنا پڑتا ہے۔ آج میں نے اپنے آپ کو فقیر محسوس کیا۔ کل سارا دن میں لائن میں لگی رہی ہوں، 5 بجے 6 بجے گھر گئی، انہوں نے بینک بند کر دیا، کہا باہر چلی جاؤ۔ کم سے کم 300 عورت تھی اس وقت جب شام کے 5:40 ہو گئے تھے۔ اپنا گھر بھی چھوڑ کے، میرا میاں سر پہ نہیں ہے، میں گولیاں ٹوفیاں بیچتی ہوں، یہ میرا بیٹا ہے۔ اب وہ مجھے کوئی لائن میں نہیں لگنے دے رہا، میں لائن سے وہاں اسکول سے چلتی آ رہی ہوں۔ اب آ کے ہم گھر جا رہے ہیں، میرا وہ جو 2 پیسے کا کام کرتے ہیں وہ بھی میرا ختم ہو گیا۔ پچھلے 5 دن سے آ رہی ہوں، روز جب یہاں تک آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ٹائم ختم ہو گیا ہے اپنا، تو ان کو چاہیے کہ سائے کا انتظام کرے یا پھر ہر علاقے کا علیحدہ سے یونٹ بنا دیں۔ لائن میں لگی خواتین شکوہ کیا کہ احساس کفالت پروگرام کے عملے میں کوئی احساس نہیں، اس کے ساتھ توہین امیز برتاؤ کیا جاتا ہے۔ سرکاری کالجز کے اساتذہ کا دھرنا چوتھے روز بھی جاری رہا۔ سرکاری ملازمین کی تنظیموں، سول سوسائٹی اور وکلاء نے مظاہرین سے اظہار یکجہتی کیا۔ سرکاری کالجز کے اساتذہ سیکریٹریٹ چوک میں 4 روز سے دھرنا دیے بیٹھے ہیں۔ مظاہرین پے اینڈ سروس پروٹیکشن بحال کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ خواتین اساتذہ دھرنے میں بچوں کو بھی ساتھ لائی ہیں۔ انہوں نے حکام کی بے حسی کا شکوہ کیا۔ ہائی کورٹ کے فیصلے ہیں، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، منسٹر کا ایگریمنٹ ہے، ایک سمری ہے، دوسرا نوٹ ٹو چیف سیکرٹری ہے، یعنی بے شمار پروسیس مکمل ہو چکا ہے۔ اب اس پر عمل درآمد کا مرلہ اور یہ دوڑے ہوئے ہیں اور ہم چوتھا دن ہو گیا ان کے گیٹ پر بیٹھے ہیں۔ پنجاب آئی ٹی امپلائیز ایسوسی ایشن، ایپکا، انجمن اساتذہ پنجاب، ٹیچرز ایسوسی ایشن، سول سوسائٹی اور وکلاء نے اساتذہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ ہمارے اس پرامن احتجاج کو ہماری کمزوری مت سمجھیں، یہ 6500 خاندانوں کا مسئلہ ہے۔ ابھی ہم نے ایک سڑک بلاک کی ہے، وہ وقت دور نہیں ہے، ہم سامنے والی دوسری سڑک بھی بلاک کر دیں گے۔ اساتذہ کا کہنا ہے کہ وہ مطالبات تسلیم کیے جانے تک احتجاج جاری رکھیں گے۔ کیمرامین عمر سلیم کے ساتھ رومیل الیاس، سٹی 42۔ دنیا کی سب سے بڑی ریل اسٹیٹ کمپنی ری میکس کی پاکستان میں لانچنگ، گورنر ہاؤس میں افتتاحی تقریب ہوئی۔ چودھری محمد سرور بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ گورنر ہاؤس میں ری میکس پاکستان کی لانچنگ تقریب ہوئی، جس میں کینیڈا کے اعزازی کونسل جنرل سید یاور علی، ممتاز صنعت کار ایس ایم منیر، معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب ناصر سلمان، لاہور چیمبر کے عہدیداران، نائب صدر بزنس ڈیولپمنٹ ری میکس پاکستان عمران گوندل، نائب صدر آپریشنز ری میکس پاکستان رافع قمر اور محمد سلیم سمیت ریئل اسٹیٹ انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ گورنر پنجاب نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ری میکس کے پاکستان میں آنے سے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو نئی جہت ملے گی۔ کی ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں، جنہوں نے اپنی قابلیت، پیسہ اور تجربہ واپس اپنے ملک کو پیش کر دے اپنا قرضہ اتارا۔ صدر کینیڈا پاکستان بزنس کونسل سمیت دوسل نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ری میکس پاکستان میں سرمایہ کاری کے بہترین مواقع فراہم کرے گی۔ کمال کی اپرچونٹی ہے۔ 1-2 پوائنٹ جو شاید ایمفسائز ہوئے یا نہیں ہوئے، جب ریئل اسٹیٹ کی خرید و فروخت یہاں ہوگی تو ایک کانسیپٹ نارتھ امریکہ میں ہے، اٹ از کالڈ ٹائٹل انشورنس۔ ٹائٹل انشورنس ول بی اے سیٹسفائنگ مینس ڈیولپمنٹ فار لوکل بائرز۔ ری میکس کے نائب صدر آپریشنز عمران گوندل کا کہنا تھا کہ کمپنی کی پوری دنیا میں 8600 دفاتر ہیں، یہاں لاکھوں پاکستانیوں کو روزگار ملے گا۔ ڈی جی ایم چائنا کنسٹرکشن مسٹر جیا نے ری میکس کے ساتھ شراکت داری پر بتایا کہ ہم گھر بنائیں گے اور ری میکس انہیں سیل کرے گی۔ Huge potential for Remax and the CSCEC working together toward a better future. Remax is one of the leading global real estate franchisors, and CSCC is one of the largest construction and investment corporation in the world. ری میکس گلوبل کے صدر نک بیلی، سینئر وائس پریزیڈنٹ مائک ریگن نے تقریب سے ذریعہ ویڈیو لنک خطاب کیا۔ کمپنی کے آفیشیل میڈیا پارٹنر گولڈن تھاٹس کے سی ای او رانا نافع بھی تقریب میں شریک تھے۔ تقریب کے اختتام پر میوزیکل پرفارمنسز پیش کی گئیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عثمان خادم کمبو، سٹی 42۔
17ویں ایشیا پیسیفک کانگریس آف پیڈیاٹرکس کانفرنس کا انعقاد، وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ اسی ہوٹل میں پاکستان پیڈیاٹرکس کونسل کے تحت 17ویں ایشیا پیسیفک کانگریس آف پیڈیاٹرکس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس میں چیئرمین آرگنائزنگ کمیٹی پروفیسر اقبال میمن، پروفیسر حبیب اللہ بابر، وائس چانسلر یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ سائنسز پروفیسر ڈاکٹر مسعود صادق، عالمی ادارہ صحت اور یونیسیف کے نمائندگان کے علاوہ ڈاکٹرز اور نرسز کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مہمان خصوصی صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا تھا کہ ماں اور بچے کی صحت کو یقینی بنانے کے لیے پنجاب میں 8 مدر اینڈ چائلڈ ہسپتال بنانے جا رہے ہیں۔ گائنیکالوجسٹ کو اس لیے ہر طرف مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹلس بناتی پھر رہی، تو میرا خیال ہے کہ یہاں سارے آج ماشاءاللہ پیڈیاٹریشنز بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کو خود پتہ ہے کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز 2 اور 3 وہ دونوں کہتے ہیں کہ آپ نے ماں کی شرح اموات اور بچوں کی شرح اموات نصف میں لے کے آنی ہے 2030 تک، کیونکہ ہم انٹرنیشنل ایگریمنٹ کے سگنیٹری ہیں۔ شرکا کا ماننا تھا کہ انہیں کانفرنس سے بچوں کی صحت کے حوالے سے مفید معلومات ملیں۔ ایشین پیسیفک کانفرنس اور کلچرل شو آج کا بہت ہی شاندار تھا، بہت ہی خوبصورت، بہت زیادہ محنت کی ہوئی تھی، اور اس طرح کے پروگرام ہونے چاہیے، کلچرل شوز بھی ہونے چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑی اعزاز ہے اور بہت بڑا میگا ایونٹ ہے پاکستان کے لیے، تاریخ میں یہ پہلی دفعہ لاہور کے بڑے شہر میں ہو رہا ہے، تو اس میں تمام لوگ جو ہے نا وہ اپنی خیالات کا اظہار کریں گے۔ اس موقع پر ملکی ثقافت کے رنگ اور روایتی رقص پیش کیا گیا، جس سے شرکا بہت محظوظ ہوئے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کی جانب سے کانفرنس کے شرکا میں یادگاری شیلڈز بھی تقسیم کی گئیں۔ کیمرہ مین ابو بکر شان کے ہمراہ سمنا فاطمہ، سٹی 42۔ یونیورسٹی آف لیڈز کا 5واں کانووکیشن 600 گریجویٹس میں ڈگریاں تقسیم کی گئیں۔ لیڈز یونیورسٹی کے 5ویں کانووکیشن کی تقریب ایوان اقبال میں ہوئی۔ صوبائی وزیر راجہ یاسر ہمایوں، ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور، لیڈز یونیورسٹی کے چیئرمین میاں ظہور احمد وٹو، وائس چانسلر پروفیسر اشد احمد اور رجسٹرار سعید احمد وٹو نے شرکت کی۔ رضیہ رشید، ریما خان، روبینہ شاہین اور سحر چودھری نے 4 مختلف کیٹیگریز میں میڈلز حاصل کیے۔ کانووکیشن میں 14 طلبہ کو رول آف آنر اور 30 طلبہ کو میریٹوریس میڈل سے نوازا گیا۔ صوبائی وزیر راجہ یاسر ہمایوں کہتے ہیں کہ حکومت تعلیم کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کر رہی ہے۔ گریجویٹس طلبہ نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ پیشہ ورانہ زندگی میں اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں گے۔ بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت اچھا ایونٹ ہوا ہے۔ کووڈ کے بعد اب یہ جیسے ایونٹس دوبارہ ہو رہے ہیں، کنووکیشنز ہو رہی ہیں، تو بہت خوشی ہوئی ہے۔ اپنے استاذہ کا اور اپنے والدین کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میرے پہ محنت کی ہے۔ LLM میں ایڈمیشن بھی لیا ہوا، میں LLM کر رہا ہوں، اور میں اپنے پیرنٹس کا، اپنے ٹیچرز کا، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے اتنا اس سٹیج پہ پہنچایا۔ لیڈز یونیورسٹی کے چیئرمین میاں ظہور احمد وٹو نے کہا کہ PhD اسکالرز 17 شعبوں میں پڑھا رہے ہیں۔ کانووکیشن میں انجینئرنگ، ہیومینٹیز اینڈ سوشل سائنسز، بزنس ایڈمنسٹریشن، کامرس اور کمپیوٹر سائنس کے طلبہ کو ڈگریاں دی گئیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ اکمل سومرو، سٹی 42۔ رانی پاک میں جشن بہاراں فیسٹیول اپنی تمام رونائیوں کے ساتھ جاری ہے۔ بچوں، خواتین اور بڑوں کے لیے تفریح کا بھرپور انتظام ہے۔ موسم بہار کو خوش آمدید کہنے کے لیے جیلانی پارک میں جشن بہاراں فیسٹیول سجایا گیا، جس میں چاروں صوبوں کی ثقافت، دیہی ماحول اور ہنرمند کاریگروں کے کام کو نمایاں کیا گیا۔ شہری بڑی تعداد میں فیسٹیول کا لطف اٹھا رہے ہیں۔ بہت مزہ آ رہا ہے، اور یہاں پہ فیملی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ فیملی ساری گیدر ہو، اور یہاں بہت مزہ آ رہا ہے۔ میں بہت انجوائے کر رہی ہوں، ہم نے بہت سے اسٹالز دیکھے ادھر اور بہت مزہ آ رہا ہے۔ جشن بہاراں فیسٹیول میں ملبوسات، جویلری، ہینڈی کرافٹ، سجاوٹی سامان اور گھریلو استعمال کی اشیاء کے سٹالز لگائے گئے۔ کھانے پینے کے شوقین افراد کے لیے مکی کی روٹی، سرسوں کا ساگ، چپل کباب اور بلوچی سجی کا بھی انتظام۔ بہت اچھا لگ رہا ہے جشن بہاراں کا دیکھ کر، یہاں بہت مزے کے کھانے ہیں، چیزیں ہیں۔ جشن بہاراں فیسٹیول میں بچوں کی تفریح کا بندوبست بھی کیا گیا۔ انتظامیہ کے مطابق فیملی کے تمام افراد یہاں آ کر بھرپور لطف اٹھا سکتے ہیں۔ کیمرامین رانا اظہر کے ہمراہ فریحہ بطول، سٹی 42۔ اور پاکستان انجمن تاجران کی بانی صدر حاجی مقصود احمد بٹ کے سال ثواب کے لیے محفل میلاد کا اہتمام، تاجروں نے بھرپور شرکت کی۔
हाजी मकसूद अहमद बट मरहूम के साहबजादे शाहिद मकसूद बट, जाहिद मकसूद बट और सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद बट की जानिब से मॉडल टाउन एच ब्लॉक में महफिल मिलाद का एहतमाम किया गया। हाजी मकसूद अहमद बट मरहूम के साथ ही ताजरान भी महफिल मिलाद में शरीक हुए। नात खां एहसन महबूब हमदानी ने बारगाह रिसालत में गुलहाए अकीदत पेश किया। आतिफ बट, उमर शफीक बट, जुल्करनैन मकसूद बट, उस्मान मकसूद बट, शेख हैदर हसनैन जनरल सेक्रेटरी आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान, अब्दुल रज़ाक बबर, वलीद बबर, खामिद सईद बट, शहजादा सलीम, आसिफ शाह, शेख मुनीब, फैसल यासीन, इरफान सोनी, सईद मुगल, फरीद पराचा, शेख फयाजुद्दीन कादरी, अली इकबाल चौधरी, शेख रजा चावला, शहजाद खान, जिमी पहलवान, सरफराज खान लोधी, अहमद आफ्ताब ने महफिल मिलाद में शिरकत की। मुजाहिद मकसूद बट ने शुरका का शुक्रिया अदा किया और अपने वालिदैन की यादें ताज़ा की। मैं आज अपने वालिद मोहतरम यौम पैदाइश के दिन के हवाले से मैं तमाम उनके आए दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं और इसके साथ साथ मैं ये भी दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। हाजी मकसूद बट के असाले सवाब के लिए दुआ की गई, जबकि मेहमानों में लंगर भी तकसीम किया गया। कैमरा टीम के साथ उस्मान खादिम कंबो, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सिटी 42।